والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر انسان کی شخصیت کے اندر زہد و تقوی اور خوف خدا نہ ہو تو اس کی شخصیت جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی، ناقص ہی رہے گی، کیونکہ خوف خدا جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی شخصیت میں اتنا ہی نکھار اور خوبصورتی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جتنا خوف خدا ہوگا وہ اتنا ہی بندہ رب کے قریب ہوگا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں خوف خدا کا پہلو بھی بہت زیادہ تھا، اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک پرندے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر پرندے کو دیکھ کر فرمایا، آپ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے دوسرے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر تیرا کوئی حساب کتاب بھی نہیں اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جہاں جانا ہے پہنچ گیا۔ فرمایا، اے کاش ابو بکر تیری طرح ہی ہوتا، اے کاش ابو بکر تیری طرح ہوتا۔ اور پھر ایک مقام پہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں آپ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا، یا تو مجھے کاٹ دیا جاتا یا مجھے کھایا جاتا۔ درخت کا پھل کھایا جاتا ہے اور اس کی لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے کاش میں سبزہ ہوتا اور کوئی جانور مجھے کھا جاتا۔ یہ خوف خدا کی بات۔ اور محمد بن سیرین طبقات الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک واحد شخصیت تھی، رسول اللہ کے بعد ایک واحد شخصیت تھی، وہ بات کرتے تھے جو ان کے علم میں ہوتی تھی، لیکن بغیر علم کے وہ کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جس کے اندر خوف ہوگا وہ یہی بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النظرہ ریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کسی کو دیکھنا ہے نا تو وہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی مثل کس کو قرار دیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ کا ایک غلام جو تھا آپ کے پاس دودھ کا پیالہ لے کر آیا، اور آپ نے اس پیالے کا جو دودھ تھا اس کو نوش کر لیا، پی لیا۔ غلام نے کہا، ابو بکر میں جب بھی کوئی ہدیہ لے کر آتا ہوں نا، آپ مجھ سے سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو کہاں سے آیا ہے، لیکن آج کوئی سوال نہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی توجہ نہ رہی، بس آپ نے اس کو پی لیا۔ فرمایا، کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی کہ ابھی میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، میں نے کسی پہ منتر پڑھ دیا تھا، کو دم کیا تھا،
اس کا معاوضہ مجھے اس نے آج مجھے یہ دودھ پیش کیا ہے، بس آپ نے سننا تھا کہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور کے کر دی، کے کرتے رہے حتیٰ کہ اس کے میں خون ظاہر ہونے لگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جتنا نکالنے پر میں قادر تھا میں نکال چکا، اب باقی جو میری رگوں میں رہ گیا ہے اے اللہ تو مجھے اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی رب نے دی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ تو پھر اندازہ لگائیے پھر وہ شخصیت کیسی شخصیت ہوگی۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرا جی چاہتا ہے، آپ کے ذوق کے لیے بات بیان کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا کھایا جائے۔ بیوی کہنے لگی کہ اے امیر مومنین، اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ آپ کے لیے میٹھا تیار کر لیا جائے، یعنی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ میٹھا کہاں سے بنے، اس میں خلیفہ وقت ہیں۔ اور آج کا قرآن دیکھ لیجئے، کھانا اس نے وہی 2 ہی روٹی ہیں لیکن مال جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ خوف خدا نہیں رہا، جو اناب شناب آ رہا ہے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ خلیفہ وقت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ بس آپ سن کے چپ ہو گئے، لیکن بیوی نے کیا کیا کہ اب امیر مومنین کی خواہش تھی، کیوں نہ اس خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، کچھ پیسے بچا بچا کے اس کم میں سے ہی بچا کر اتنے پیسے ہو گئے کہ آپ نے ایک میٹھا تیار کر دیا، اس وقت کا جو میٹھا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کھانے دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پہ میٹھا بھی موجود ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اے امیر مومنین، آپ نے خواہش ظاہر کی میں میٹھا کھاؤں گا، تو کچھ پیسے بچا کر میں نے آج آپ کے لیے میٹھا تیار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میٹھا بھی نہیں کھایا، کہا کہ بیت المال سے اتنی میری اجرت جو ہے مزید کم کر دی جائے، بیت المال سے کہ میری اتنی قیمت جو ہے، میرے جو میں معاوضہ لے رہا ہوں، جو تنخواہ مل رہی ہے وہ اتنی کم کر دی جائے۔ کیا مطلب ہے سمجھے کہ اتنے کم میں میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ مجھے اور دیکھو، جتنا جائے ہم کہتے ہیں اتنا کم لگتا ہے، اس لیے کہ ہم صابر نہیں رہے، ہم شاکر نہیں رہے۔ جس دن ہم میں یہ خوبی پیدا ہو جائے گی، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو دیکھیے اللہ کا قرب بھی ہوگا، مال میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔